اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کریشن کے کچھ نقشے دکھائے گا آپ کو کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پرفیکٹ ہیں. اللہ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے. تمہیں بھی کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کے پاس تو اختیار نہیں ہے، انہیں تو جیسا بنایا بنا دیا. تمہیں ایک اسٹرگل کے میدان میں چھوڑا گیا کہ تم کوشش کر کے بہترین بنو، خوبصورت بنو. الذی خلق السبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان طے بطے بنائے، ایک کے اوپر ایک. قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان 7 ہیں. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اسی طرح اور آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے، اور یہ آسمان ایک کے اوپر ایک ہے. طبقہ، طباق کہتے ہیں ایک کے اوپر ایک چیز رکھنا، لیکن ترتیب کے ساتھ، برابر کر کے، جیسے فٹ بیٹھ جائے، مطابق ہو جائے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تم دیکھتے رحمان کی تخلیق میں، اس کی کریشن میں، من تفاوت، کوئی بے ربطگی، کوئی بے ترتیبی، کوئی بے ضابطگی، کوئی خلل، کوئی نقص، کوئی فرق، کوئی عیب، کوئی کجی، کچھ نہیں نظر آتا. ہر چیز پرفیکٹ ہے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو؟ کہ احسن عمل کیسا ہو؟ بے ترتیب، بے ڈھنگا، بے جوڑ، جیسا تیسا، سر سے اتارا ہوا، دے مارا ہوا. ہاں؟ پھر کیا؟ اللہ نے جو بنایا خوبصورت بنایا. سورۃ السجدہ میں آتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ نے ہر چیز کی جو تخلیق ہے وہ بہترین شکل میں بنائی، ہر چیز کو بہترین شکل دی. اتنی بہترین کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہیں کو خلل نظر آتا ہی نہیں. فرجع البصر، دوبارہ دیکھو. هل تری من فطور، کیا کہیں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی چیز نظر آتی؟ دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا وہاں کوئی دراڑ نظر آتی؟ تمہاری چھت میں تو ادھر بنتی اور ادھر دراڑیں پڑنے لگتی، لیکن آسمان کو دیکھو، کہیں کوئی ایسا خلل نظر آتا ہے؟ کہیں بھی نہیں. پھر فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹاؤ اپنی نظر، کرتین، بار بار. ینقلب الیک البصر خاسئا، پلٹ آئے گی تیری طرف نگاہ، یعنی تمہاری نگاہ ذلیل ہو کے، تھک کر، نامراد ہو کے. وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، لیکن تمہیں کوئی بھی خلل نظر نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں 3 دفعہ دیکھنے کی بات ہوئی ہے. نمبر 1 ما تری فی خلق الرحمن، یہ پہلی نظر ہے، ایک نظر دیکھو، کچھ نہیں نظر آئے گا. پھر فرمایا فرجع البصر، دوسری دفعہ دیکھو. پھر کہا ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، پھر بھی نظر نہیں آئے گا. اچھا، اب اس کے مقابلے میں ذرا اپنی کوئی بھی چیز دیکھیے. میرے ساتھ آج یہ ایکسپیرینس ہوا، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت اچھی طرح سمجھانی تھی. میں صبح سے کچھ لکھا ہوا تھا، اس کی اصلاح کر رہی تھی صبح سے. اس کو جب سے وہ کام شروع کیا اب تک ان گنت بار پڑھا ہے، اپنی لکھی ہوئی چیز ان گنت بار، اور آج بھی کئی دفعہ اس کو بار بار ریپیٹ کیا، اور جتنی دفعہ دیکھا اتنی دفعہ غلطیاں نظر آئیں، ہر دفعہ خلل نظر آیا، ہر دفعہ مسٹیکس نظر آئی ہیں، ہر دفعہ بے ربطی نظر آئی ہے، ہر دفعہ بے ترتیبی نظر آئی ہے، ہر دفعہ. تو جب میں آیت پڑھ رہی تھی ایک دم میں، جیسے کہتے ہیں نا، جھنجھلا جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، بار بار دیکھو، دیکھو نکالو کوئی خلل، اور پھر ذرا دیکھو اپنی کی ہوئی چیز کو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، ہر دفعہ غلطیاں. نیکڈ آئی سے دیکھو، ٹیلیسکوپ سے دیکھو، کسی بھی طرح دیکھو،
تمہیں کوئی غلطی ملے گی نہیں. اور پھر خاص طور پر یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے, تفاوت اور فطور. تفاوت کا لفظ ہے نا فوت ہونے سے, کسی کام کا وقت ہاتھ سے نکل جانا اور واپس نہ ہو سکنا, دو چیزوں میں مناسبت کا نہ ہونا, کمپیٹیبلٹی نہ ہونا, دو چیزوں کے اوصاف کا مختلف ہونا, یعنی اس میں تضاد, نقص, فساد. تو انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد ہوتا ہے, نقص ہوتا ہے, کمی ہوتی ہے, فساد ہوتا ہے, بگاڑ ہوتا ہے, بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں ہمارے کاموں میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرج البصر هل ترى من فطور. اور فطور جو ہے فطرہ سے ہے, کسی بھی چیز کے اندر شگاف, دراڑ. تو فرمایا کہ جتنی دفعہ چاہو دیکھو اس میں کہیں خلل نہیں ہوگا. وَهُوَ حسیر, اور وہ تھک جائے گی تمہاری نگاہ. حسیر جو ہے یہ تھکاوٹ کا آخری درجہ ہوتا ہے. عربی میں تھکاوٹ کے لیے بھی کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا سئمہ, سین حمزہ میم, نصبہ, نصب, نون صاد با. لغوب, قرآن میں آتا نا لغوب, وما مسنا من لغوب. پھر عیون, اعیا کے معنوں میں, یہ بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. اور پھر حسرہ, تو یہاں پر حسیر کا لفظ آیا ہے. حسیر یعنی 5ویں درجے پہ جا تھکے گی, انتہائی درجے کی تھکاوٹ. اور خاصے بھی ہوگی. خاصے, خسا کا مطلب ہوتا ہے ذلت کے ساتھ دور پھینکنا, یعنی کسی چیز کا ہار جانا. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں جو آسمان ہے خاص طور پر, یہ پینیکل آف کریشن ہے, یعنی کریشن کا انتہائی اعلی مقام, جہاں تک ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں پہنچتے. اور ایک عجیب معجزہ ہے کہ نہ اس کے پلرز ہیں نہ دیواریں ہیں, یہ کھڑا کس پہ ہے, اور پھر ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اور پھر ایک نہیں 7 ہیں, اور پھر 7 بھی پرفیکٹلی ایک کے اوپر ایک ہے. اور پھر ان 7 کے درمیان بھی فاصلہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چپکے ہوئے نہیں ہے, لیئرز نہیں ہے ایک کے اوپر ایک. اور پھر آگے آتا ہے کہ اس میں ستارے بھی جڑے ہوئے ہیں, یا اس میں خوبصورتی کے لیے ستارے بھی ہیں. تو پچھلی آیت سے اس آیت کا کیا ربط ہے, کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیت میں ہم سے کیا تقاضا کیا گیا, کیا کرو, احسن عمل کرو. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال سے فرماتے ہیں کہ احسن عمل کیسا ہوتا ہے. اب آسمان کی کوالٹیز پہ غور کیجئے. آسمان سب سے پہلے تو یہ بلند ہوتا ہے, اس کی بلندی, اس کا حسن. پھر یہ ہے کہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں, یعنی اس کے اندر سیلف سسٹیننس ہے, ایک طرح سے کھڑا بغیر سہاروں کے. اور پھر جو بلندی ہے اس کی کہ ہر چیز سے بالا ہے. اب احسن اخلاق جو ہوتا ہے یا بیسٹ کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ بھی کیسا ہوتا ہے. انک لعلی خلق عظیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندی پر تھے کہ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں, پیٹی ایشوز, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت اونچے ہوتے ہیں. ان کی سوچ بلند ہوتی ہے, ان کی نگاہ بلند ہوتی ہے. یعنی جو بہترین کام ہوتا ہے نا وہ ایسی مثال قائم کرنا ہوتا ہے کہ جس تک کوئی پہنچ ہی نہ سکے. آسمانوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا نا. پھر اس کے اندر اپنا ایک حسن بھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان تو صرف پہلے آسمان کو دیکھ سکتا ہے, آسمان دنیا, اس سے پیچھے کے آسمانوں تک تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی اس کے بھی پھر درجے ہیں. تو اب آپ کمپیریزن کریں احسن عمل اور کس کے درمیان, 7 آسمانوں کے درمیان. اور آسمانوں کی کوالٹیز کو لے کر احسن عمل کو ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ ایک اچھے عمل کی بھی کیا کوالٹیز ہو سکی. ایک تو قرآن و سنت کا معیار ہے, اور دوسرے پھر کیا ہے کہ اللہ نے غور و فکر کے لیے جو مثالیں دی ہیں ان میں بھی عبرت ہے, اس سے بھی سیکھنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس طرح ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ اگر تنقید کرنے والے اس پہ تنقید کریں بھی اور بار بار دیکھیں اور جائزہ لیں اور نقص نکالیں اور کچھ بھی کر لیں, وہ خود ہی تھک کے ذلیل ہو جائیں گے, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا عمل صرف اللہ کے لیے خالص ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کے اندر کوئی عیب نہیں رہے گا,
لیکن بلند اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد وہ کسی کے تابع نہیں ہوتا کہ کوئی میرے سے اچھا ہوگا تو میں اچھا ہوں گا، اور اگر میرے ساتھ کسی نے برا کیا تو میں تو اس سے زیادہ برا بن کے دکھاؤں اور اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کروں گا اور اس کو کسی نہ کسی طرح نقصان دوں گا. نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ چھپا ہوا عمل بھی ہوتا ہے. وہ ظاہر میں تو ایک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو سات آسمان ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی بلند ہے. تو اس میں کئی پہلو ہیں. اگر آپ اسی آیت کو لے لیں تو میرا خیال ہے ساری کلاسیں اسی میں گزر جائیں گی، لیکن یہ آپ کے لیے ایک راہ ہے سوچنے کی. آپ سوچیے اور دیکھیے کہ ہمارے اعمال کس قسم کے ہیں. کیا ہمارے خیالات میں بلندی ہے؟ کیا ہمارے کردار میں بلندی ہے؟ کیا ہماری نگاہ بلند ہے؟ کیا ہماری سوچیں بلند ہیں؟ یا ہم ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ہی ہم فلیٹ ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سارے کام کے جذبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ آسمان جو ہے وہ ایک طرح سے چھت بھی، ایک پروٹیکشن بھی دیتا ہے، یعنی دوسروں کے کتنے کام آتا ہے. وہ ہمیشہ دے رہا ہے. کبھی اس نے کچھ لیا آپ سے؟ مجھے بتائیے. یا وہ کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے؟ نہیں. تو جو اچھے کردار کا انسان ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر ہوتا ہے. اسے کوئی گالیاں بھی دے، اسے کوئی برا بھلا بھی کہے، اسے کوئی کچھ بھی کرے، وہ اپنا اچھا اخلاق نہیں بدلتا، وہ ویسے کا تیسا ہی. وسعت، آسمانوں میں بلندی بھی اور وسعت کتنی ہے. وسعت تو مومن کا دل بھی بہت وسیع ہوتا ہے. آسمان سے بارش آتی ہے، خیر آتی ہے، وہی وہاں سے آئی، کیا کچھ ہے وہاں. بادل آتے ہیں تو وقتی طور پہ لگتا ہے آسمان چھپ گیا ہے، لیکن بادلوں کو جانا ہی ہوتا ہے. اسی طرح ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، وقتی طور پہ لوگوں کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے بس بےچارہ گیا، لیکن کچھ نہیں ہوتا، وہ سب چھٹ جاتے ہیں اور جو بلند اخلاق ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو ہے نا تفاوت نہیں. اس میں تفاوت کیا ہوتا ہے؟ فاصلہ اور ایک دوسرے سے میل نہ کھانا، یعنی اس کے اندر کنٹرڈکشن نہیں ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق زینت بخشی ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ. مصابیح مصباح کی جمع ہے، اور مصباح کا لفظ جو یہ صباحہ سے ہے، صاد باحہ، روشن ہونا. اور مصباح کہتے ہیں روشن ستارے کو. نام بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا، لیکن وہ غلط ہم پڑھتے ہیں. مصباح، مصباح نہیں کہنا چاہیے. کیا ہے؟ مصباح. کسی کا نام تو نہیں آپ میں سے؟ ٹھیک کروا لیجئے. ٹھیک ہے، مصباح. اسی سے لفظ صبیح بھی ہوتا ہے، صبیحہ بھی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے. اور ان چراغوں سے مراد کیا ہے؟ ستارے. جیسے کہ سورۃ صافات میں آتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، کیونکہ آگے اسی آیت میں آتا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. ستارے، آسمان پہ ستارے، ان کے بھی کئی مقاصد ہیں. ایک مقصد آسمان کی زینت ہے، خوبصورتی. احسن عمل جہاں پرفیکٹ ہوتا ہے وہاں خوبصورت بھی ہوتا ہے. کاموں میں خوبصورتی لانا بھی بے حد ضروری ہے. جو کام کریں اچھے طریقے سے کریں. ہماری ساری خوبصورتی صرف چہرے کے گرد گھومتی ہے یا لباس کے گرد. گھر گندا، کچن گندا، واش روم گندا، ہر چیز گندی، اور بس ہم نے خوبصورتی کا معیار کیا بنایا ہوا؟ صرف اپنے آپ کو سنوار لینا. نہیں، ہر چیز میں خوبصورتی، عبادت میں خوبصورتی، گفتگو میں خوبصورتی، معاملات میں خوبصورتی، ہر چیز میں خوبصورتی. اب یہاں دیکھیے گا آسمان کے کئی فنکشنز ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کی کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے آسمان کو بلند بھی بنایا ہے، عیبوں سے پاک بھی کیا ہے، لیکن اس کے لیے خوبصورت ستارے بھی رکھے. چراغ ہیں. تو مومن بھی کیسا ہوتا ہے؟ روشن چراغ ہوتا ہے جس سے اور لوگ روشنی پاتے ہیں.
وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے ان ستاروں کو رجوما للشیاطین، شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ. رجوم جو ہے رجم سے ہے، پتھر مارنے کو کہتے ہیں، آلات سنگ باری کو کہتے ہیں، یعنی پتھر برسانے کا آلہ. ستارے کیا ہیں؟ پتھروں کی طرح برستے ہیں شیطانوں پر، یعنی چمکنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شیطانوں کو بھگانا. مومن کیا کرتے ہیں؟ شیطان سے دوستی نہیں. کیا؟ اپنے اچھے جو عمل ہیں جن سے وہ خوبصورتی حاصل کرتا ہے، انہی اچھے اعمال سے وہ شیطان کو بھی اپنے سے دور کرتا ہے. جتنے اچھے عمل ہوں گے شیطان اتنا دور ہوتا جائے گا. وہ آئے گا آپ کی طرف لیکن وہ عمل اس کو تھوڑے کی طرح پڑیں گے. سجدے سے کیا ہوتا ہے؟ سجدہ شیطان کے لیے کیا ہے؟ جب سجدہ وہ کرتا ہے بندہ مومن تو شیطان روتا ہے، سر پیٹتا ہے اپنا. جب حج کرتا ہے، عرفہ میں ہوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اذان جب ہوتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو مومن کے اچھے اچھے کام بھی کیا ہیں؟ دراصل وہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، اور اس طرح اس کے دین ایمان کی حفاظت ہوتی. اچھے عمل انسان کو خوبصورتی بھی بخشتے ہیں اور اس کے دشمنوں کو اس سے دور بھی رکھتے ہیں. ستاروں کا ایک اور فائدہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ راستہ دکھانا بھی بتایا گیا ہے. اور جہاں تک ان کے رجوم ہونے کا تعلق ہے، سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے، کن کے لیے؟ شیطانوں کے لیے. کیا؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. تو انسان کو شیطان کا ساتھی نہیں بننا بلکہ شیطان کو دور بھگانا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو رجیم کا کیا معنی ہے؟ مردود، یعنی جس کو بھگا دیا گیا ہو. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کیا، احسن عمل نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین لوٹنے کی جگہ. چلیے تلاوت اتنی سنتے پھر دیکھیے اس کے بعد کیا. پوری یونیورس کے اندر اگر ہم اپنا مقام پہچانے تو ہم ذرے کے برابر بھی نہیں. جو ریشو ہے ذرے سے لے کے گیلیکسیز تک میں جو کریشن ہے اس میں جو ذرہ ہے اس کی بھی ایک وقت ہے، کیونکہ ہماری پوری زمین جو ہے یہ پورے یونیورس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. اس ذرے کے اوپر ہم پھر کیا چیز ہے؟ ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نزدیک ایمان اور اچھے عمل کی جو قدر و قیمت ہے سب سے بڑھ کر ہے کہ ہر چیز سے زیادہ پھر انسان کو فوقیت دی ہے اس نے. اگر اس کی تخلیق اتنی بڑی ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہے. تبارک الذی، یہی تبارک کا مطلب ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اونچا ہے، اور ان سب چیزوں کے اندر جو کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، اس کی صفات ان تمام چیزوں کی صفات سے بالا ہے. لیس کمثلہ شیء، اور پھر اس نے صرف پیدا نہیں کیا، ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے، اور پھر ہر چیز کے ساتھ جیسا وہ چاہے کر بھی سکتا ہے، اور اتنی قوت رکھنے کے باوجود معاف بھی کر دیتا ہے ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو. لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے ہمیں عبادت کا حکم دے کے ہم پہ کوئی مجبوری نہیں ڈال دی، بلکہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا بنے؟ بہترین. تاکہ کہاں بسایا جائے؟ جنت میں، جو بہترین جگہ ہے. اس کے اس کریشن پلان میں کہیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی غلطی نہیں. کیونکہ عام طور پہ پوچھتے نا کیوں عبادت کریں، کیوں نماز پڑھیں، کیوں سچ بولیں، کیوں ایسا، یہ کیا، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو. کیا مقصد ہے اس سب کا؟ کہ ہمیں مصیبت میں ڈالا جائے؟
نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان جن کو آزادی ملی ہے، جن کے پاس اختیار ہے، ہم اپنے اختیار سے احسن کام کر کے احسن مقام کو پہنچے. کیونکہ احسن جو ہے نا وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں ہے. ایک اور چیز یہ کہ جو چیز احسن ہوتی ہے نا، خوبصورت ہوتی، وہ بڑے امتحانوں سے نکل کے خوبصورت بنتی، بہت سی چیزوں سے تپ کے باہر نکلتی. تو اللہ نے احسن کرنے کے لیے ہم کو کس میں ڈالا ہے؟ لیبلوکم، امتحان میں ڈالا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آؤٹ کم آئے گا وہ واقعی اچھا ہوگا، وہ واقعی کوالٹی کا ہوگا. اگر احسن نہیں ہے تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں فساد ہی فساد ہے. بیسیکلی ساری اللہ کی عظمت ہی کی بات ہے. لیکن اس میں جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر، تو پھر ان کے لیے سزا بھی بہت بڑی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں اتنی بڑی سزا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا کیوں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خواری کیوں؟ وہ اس وجہ سے سمجھ میں آتا ہے نا، جو رب اتنا بڑا ہے، جس کی کریشن اتنی بڑی، تو اس کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. تو جب جرم بڑا ہے تو پھر سزا بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اچھے عمل، بلکہ اس کا کرائٹیریا بھی دے دیا، اور پھر پیغمبروں کو بھی بھیجا اور پورے راستے بتا دیے